حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار. نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار. تین معنی سے اس کو واضح کیا گیا ہے. لا ضرر ولا ضرار، ایک معنی یہ ہے بغیر قصد کے، بغیر ارادے کے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے. بغیر ارادے یعنی عمدن کسی کو نقصان پہنچانا جائز نہیں. ولا ضرار، اور قصدن بھی کسی کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کے گھر کے اندر درخت لگا ہوا ہے اور پانی دینے والا پانی دیتا ہے، لیکن اس ارادے سے دیتا ہے کہ اس کے ذریعے میں اپنے پڑوسیوں کو نقصان دوں گا. نقصان دینے کے ارادے سے، نقصان کے ارادے سے وہ درخت کو پانی دینا جائز نہیں ہے. یا قصد تو نہیں کیا، ارادہ تو نہیں کیا، لیکن ایسے ہو گیا پڑوسی کو نقصان ہو گیا، پانی دیتا رہا اس درخت کو اور وہ پانی دیتے وہ درخت پھلدار ہو گیا، تناور درخت بن گیا، اس کا سایہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ پڑوسی کے گھر میں جھانکنے لگا وہ سایہ، اور دودھ کبھی کبھی ضرورت ہوتی. اب پڑوسی کو نقصان ہوتا ہے تو فرمایا یہ ارادہ تو نہیں کیا، لیکن بغیر ارادے کے بھی پڑوسی کو نقصان دینا جائز نہیں ہے. یہ پہلا معنی کیا ہے لا ضرر ولا ضرار. دوسرا معنی کیا ہے مفسرین نے کہ لا ضرر، اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے. ولا ضرار، اور کسی دوسرے کو بھی نقصان دینا جائز نہیں ہے. اپنے آپ کو بھی نقصان، دوسرے کو بھی نقصان دینا جائز نہیں ہے، چاہے وہ نقصان مالی ہو، چاہے وہ نقصان جانی ہو. جس اعتبار سے نقصان، مسلمان کو مسلمان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، خیر خواہ ہونا چاہیے، نقصان دینا جائز نہیں. جس طرح اللہ کے قرآن نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 233، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ. نہ والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان دیا جائے اور نہ ہی والد کو اس کے بچے کی وجہ سے اس کو تکلیف دی جائے، جائز نہیں ہے. والدہ کو نقصان دینے کی صورت یہ ہے کہ بچہ اس سے چھین لیا جائے، اور دودھ پلانے کی بھی عمر ہے بچے کی، اور بچہ چھین لیا جائے تو وہ نقصان ہے والدہ کو، تو والدہ کو نقصان دینا جائز نہیں ہے. یا دوسری صورت یہ ہے بچے کو دودھ تو پلوایا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے بچہ ابھی چھوٹا ہوتا ہے اور میاں بیوی کے آپس میں طلاق ہو جاتا ہے. فرمایا اس صورت کے اندر اب بچہ دودھ تو پلا آ رہا ہے کہ بچے کو دودھ پلوا رہا ہے ماں سے، یہ تمہارا بچہ دودھ پلا، لیکن خرچہ نہیں دیتا ہے، یہ جائز نہیں، یہ تکلیف دینا جائز نہیں، یہ والد کے ذمہ ہوتا ہے اس کا خرچہ برداشت کرتا ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ ماں سے وہ دودھ زبردستی پلوایا جائے، نہیں تو ہی پلائے گی. فرمایا ماں کو جو ہے وہ نقصان دینا، ضرر دینا جائز نہیں ہے بچے کی وجہ سے، اور باپ کو بھی نقصان دینا جائز نہیں ہے. ایک صورت اس کی یہ ہے کہ باپ اتنی استطاعت، طاقت نہیں رکھتا، اتنی قدرت نہیں رکھتا ہے، اور اس کی قدرت اور طاقت سے زیادہ اس پہ خرچہ ڈالا جائے کہ بچے کا اتنا خرچہ تم دو گے، اتنا افورڈ ہی نہیں کر سکتا والد، اتنا اس بیچارے کی آمدنی نہیں، تو باپ کو نقصان دینا جائز نہیں ہے بچے کی وجہ سے. اور دوسری صورت یہ ہے باپ کو نقصان دینے کی دوسری صورت کہ ماں صرف تنگ کرنے کی نیت سے والد کو تنگ کرنے کی نیت سے بچے کو دودھ نہ پلائے کہ باپ پریشان ہوگا، ادھر پھرے گا کبھی ادھر پھرے گا، کبھی ایک کے پاس جائے گا کہ دودھ پلا دو، کبھی دوسرے کے پاس. تو فرمایا لا تزار والدۃ
زر دینا جائز ہے، ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ ہی جائز ہے والد کو نقصان دینا بچے کی وجہ سے۔ یہ دوسری صورت ہوگی، دو معنی ہوں، لا ضرر ولا ضرار، اور تیسرا معنی کیا ہے، یعنی کوئی شخص اگر پہل کرے، لا ضرر، کوئی شخص پہل کرے تم کو نقصان دینے کے لیے، آپ کو ضرر دینے کے لیے پہل کر دے، پتا ہے یہ آدمی میرا دشمن ہے، دو آدمیوں کی آپس میں دشمنی جاری ہے، ایک پہل کر دے دوسرے کو نقصان دے، مار دے یا اور کوئی نقصان جانی مالی نقصان دے، دشمنیاں عداوتیں ہیں۔ فرمایا لا ضرر، مفسرین نے فرمایا ہے اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی پہل کر دے نقصان دینے میں، والا ضرر، تو بدلے کے اندر اتنا ہی اسے تکلیف دی جائے جتنا اس نے تمہارے اوپر زیادتی کی ہے، یعنی کہ اس نے تھوڑا نقصان کیا ہے 10 روپے کا، تم اس کے ہزاروں کا نقصان کرو، ورنہ یہ جائز نہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اور اگر تمہیں بدلہ لینا ہو تو اتنا ہی بدلہ لینا ہے جتنا اس نے تمہیں زیادتی کی ہے، نقصان دیا ہے، اتنا ہی بدلہ لینا ہے۔ اور فرمایا وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اگر تو اسے معاف کر دے اور اس کی زیادتی پہ صبر کر دے، لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، تو فرمایا یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، یہ بہت بہتر ہے۔ تو اس حدیث کے جو 3 مفہوم بیان کیے گئے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے، اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ نہ ہی اپنے آپ کو نقصان پہنچانا جائز ہے اور نہ کسی اور کو نقصان پہنچانا جائز ہے، اور نہ قصداً کسی کو ضرر دینا جائز ہے، اور نہ ہی خطاً کسی کو نقصان دینا جائز ہے، نہ پہل کرنے کی صورت کے اندر، نہ بدلہ لینے کی صورت کے اندر، ہر حال کے اندر دوسرے پہ ظلم کرنا، زیادتی کرنا، نقصان دینا شریعت میں حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، اس سے مفہوم کے طور پر علماء نے چند باتیں اور نکالی کہ لا ضرر ولا ضرار، کہ ہر شخص اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے نا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ایک معنی سے یہ نکلتا ہے، یہ مفہوم نکلتا ہے کہ تکلیف دینا جائز نہیں ہے، جس طرح اپنے اوپر تکلیف تم پسند نہیں کرتے ہو تو دوسرے کے لیے کیسے پسند کرتے ہو؟ تکلیف اپنے اوپر پسند تو نہیں کرتے کہ دوسرا میرے اوپر کوئی زیادتی کرے، تم کہتے ہو یہ جائز نہیں ہے، پھر دوسرے کے اوپر زیادتی کرتے ہوئے کیوں شور مچاتے ہو؟ پھر کیوں بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، وہ آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اپنے لیے تو عزت مانگتا ہے، اپنے لیے تو وقار مانگتا ہے، اپنے لیے تو آسانی مانگتا ہے، دوسرے کے لیے تنگی کیوں؟ دوسرے کے اوپر ظلم و ستم کیوں؟ اور مسند احمد کے الفاظ ہے کہ لا یبلغ عبد حقیقت الایمان، بندہ ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا حتی یحب للناس ما یحبہ للنفس، جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ خیر میں سے انسان خیر پسند کرتا ہے، عزت پسند کرتا ہے اپنے لیے، تو اپنے بھائی کے لیے کیوں نہیں؟ اس کا خیر خواہ کیوں نہیں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا احب الناس ما تحب لنفسک تکن مؤمنا، تم لوگوں کے لیے وہی پسند کرو نا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تکن مؤمنا، اور دوسری روایت میں آیا ہے تکن مسلمہ،
یہ کام کرو گے تم مومن بن جاؤ گے، یہ کام کرو گے تو تم مسلمان بن جاؤ گے. یہ ہے مسلمانی والے کام کہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے. اس کے بڑے ثمرات ہیں. اس کا ثمرہ جنت اور اللہ کی خوشنودی ہے اور جہنم سے دوری ہے. مسند احمد کے اندر روایت ہے، یزید بن اسعد القصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا ہم سے، کیا تم جنت کو پسند کرتے ہو یا نہیں؟ سب نے کہا اللہ کے نبی کیوں نہیں، ہم تو پسند کرتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنت کو پسند کرتے ہو اور چاہتے بھی یہ ہو کہ میں جنت میں چلا جاؤں تو یہ اعمال پیدا کرو اپنے اندر، یہ خوبیاں اور صفات پیدا کرے. پھر یہی حدیث نقل کی ہے، فرمایا فَأَحِبَّ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، یعنی تو اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کر، اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کر جو تو پسند کرتا ہے. اللہ اکبر، یا حی یا قیوم. دوسری بات، دوسرا مفہوم اس حدیث سے یہ نکلا ہے، جس طرح ہم نے ذکر کیا تھا، لا ضرر ولا ضرار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو نقصان دینا جائز نہیں ہے، چاہے وہ قصدن ہو یا خطأن ہو، پہل کے صورت میں ہو یا بدلہ لینے کی صورت میں ہو، کسی کو نقصان دینا جائز نہیں. اور مفہوم کے اعتبار سے دوسرا مفہوم اس سے یہ نکلا کہ ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہونا چاہیے، خیر خواہ ہونا چاہیے. اس کے گمان کے اندر بھی یہ نہ ہے کہ میں کسی بھائی کو نقصان دے دوں کسی اعتبار سے. حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بیعت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ، اس شرط پہ بیعت کی نا کہ علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات، کہ ہمیشہ میں نماز پڑھتا رہوں گا، ایک شرط، اور ہمیشہ میں زکات ادا کرتا رہوں گا. 2 نمبر 3 والنصح لکل مسلم، اور ہر مسلمان کی خیر خواہی بھی کرتا رہوں گا، بغض سے اناج سے بچتا رہوں گا، ہر مسلمان کی خیر خواہی کو کرتا رہوں گا. خیر خواہی کہتے ہیں خیر کے جذبات، کسی مسلمان کے لیے خیر سوچنا، اچھا سوچنا، اگر اس سے برا بھی ہو جائے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کے لیے خیر جو ہے وہ پسند کریں. آج کے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، کوئی اچھا بھی کام کرتا ہے تو ہماری سوچیں اتنی زیادہ وہ دشمنی اور عداوت کے اندر اتنی آگے جا چکے ہیں ہم کہ سوچوں کے اندر بھی وہ فساد ہے. اور خیر کا کام بھی کوئی کر رہا ہے تو ہم اس کے لیے برا ہی سوچیں کہ نہیں اس نے اصل میں ایسے کیا ہوگا. اس کے معنی اور مفہوم ہم خود بناتے ہیں. کوئی اچھا بھی کام کر رہا ہے، یہ آپ کے پاس امانت ہوتی ہے، اور کسی کا عمل وہ آپ کے پیمانے پہ پرکھا جائے، آپ کے ظرف کے پیمانے پہ پرکھا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ کا پیمانہ کیسا ہے، آپ کا ظرف کیسا ہے، کیا اس کے اندر اطاعت موجود ہے یا فساد موجود ہے. یا مسلمان کے لیے ہم برا سوچ رہے ہیں تو ہم کون سا اچھے، دوسرے کے اوپر انگلی اٹھاؤ گے 3 انگلیاں اپنی طرف آ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا مسلمان تو وہ ہے کامل مسلمان، یعنی مراد کامل مسلمان، کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، زبان سے، اس کی اعضاء سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. جب زبانیں کنٹرول میں نہیں ہیں، جب ہاتھ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، زبان سے ہم غیبت نکالتے ہیں، زبان سے چغلیاں نکالتے ہیں، زبان سے عداوت کے الفاظ ہیں، تو دل میں کیسے مسلمان ہو سکتا ہے، ایمان کیسے آ سکتا ہے؟ جب صریح طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے ہاتھ ظلم کریں، زیادتی کریں، تھوڑا سا اقتدار مل جائے، اختیار مل جائے تو اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے. زبان اور ہاتھ، اللہ اکبر، یہ کنٹرول میں ہو جائے تو انسان پکا اور سچا مسلمان بن جاتا ہے. حضرت لقمان حکیم علیہ السلام
کسی دور کے اندر غلام ہوا کرتے تھے، مالک نے کہا بکری ذبح کرو نا، بکری ذبح کی، کہا اس کی جسم کے اندر جو بہترین چیز ہے وہ نکال کے لاؤ، ہم کھائیں، باقی صدقہ کر لو۔ زبان کاٹی، دل نکالا اور پیش کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت کو پھر حکم ہوا، اے لقمان بکری ذبح کرو۔ بکری ذبح کی گئی، کہا اس کے جسم کے اندر سب سے گھٹیا جو چیز ہے، کم تر جو چیز ہے، وہ کاٹ کے لاؤ، پکا کے ہم کھائیں۔ وہی زبان کاٹی حضرت نے، وہی دل نکالا اور پیش کر دیا۔ اللہ اکبر۔ مالک نے کہا لقمان یہ بات سمجھ نہیں آئی ہے کہ میں نے کہا اعلیٰ چیز لاؤ نا، تو تو نے یہی زبان لائی، یہی دل نکالا اور پیش کر دیا تھا، اور آج میں نے کہا سب سے گھٹیا چیز لاؤ، تو نے یہی زبان کاٹی، یہی دل نکالا اور پیش کر دیا۔ کیا جسم کے اندر یہ گھٹیا چیز بھی ہے اور اعلیٰ چیز بھی؟ لقمان حکیم کے الفاظ، اللہ اکبر، کہا حضرت مالک اگر یہ زبان ٹھیک ہو جائے، دل ٹھیک ہو جائے جسم کے اندر، تو اس سے بہترین چیز جسم کے اندر اور دوسری کوئی نہیں ہے۔ اگر یہی فساد پہ آ جائے، یہی زبان فساد پہ آ جائے، یہی دل فساد پہ آ جائے، تو جسم کے اندر اس سے گھٹیا چیز اور کوئی نہیں ہے۔ اس لیے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو رانوں کے درمیان میں شرمگاہ کی اور دو جبڑوں کے درمیان میں زبان کی ضمانت دو نا، اضمن لہ الجنہ، میں اللہ کا نبی اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دو جبڑوں کے درمیان میں زبان ہے، دو رانوں کے درمیان میں شرمگاہ ہے، فرمایا اس کو کنٹرول میں رکھو۔ تو فرمایا لا ضرر ولا ضرار، نہ تکلیف کسی کو قصدن دینا جائز ہے، نہ خطأن دینا جائز ہے، نہ بدلے کی صورت میں جائز ہے، اور نہ ہی پہل کی صورت میں جائز ہے۔ کسی صورت میں کسی مسلمان کو ضرر دینا جائز نہیں ہے۔ تو حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ چاہے وہ ضرر اور نقصان انفرادی ہو یا اجتماعی، کسی مسلمان کے لیے خیر خواہی کے جذبات ہونا چاہیے، نقصان دینے کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کریم نے فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ تحقیق اللہ کریم فرماتے ہیں ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے بھیجے اپنے رسول واضح دلائل دے کر بھیجے، معجزات دے کر بھیجے ہیں۔ فرمایا وانزلنا معهم الکتاب، اور ہم نے ان کے ساتھ کتابیں بھی بھیجی۔ رسول آئے، کتابیں بھی ساتھ آئی، اور مفسرین نے فرمایا 104 کتابیں آئیں، 104 چار بڑی کتابیں تھی اور 100 صحائف اترے انبیاء علیہ السلام۔ کتابیں دی اللہ کریم نے، معجزات بھی دی ہیں، اور فرمایا والمیزان، اور میزان بھی دیا، ترازو بھی دیا، فرقان جسے کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان میں تمیز کرنے والا، تاکہ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں کے درمیان میں انصاف کر سکو۔ تمہارے ذہن میں اللہ نے ایک ترازو فٹ کر دیا ہے کہ یہ چیز جائز ہے، یہ چیز ناجائز ہے، یہ اللہ نے پیمانہ رکھا ہے تمہارے لیے، اور اپنی کتابیں بھی دی حق و باطل کی تمیز کرنے کا وہ ظرف عطا فرمایا۔ اس لیے تو حدیث میں آیا کہ سب سے پہلے مفتی انسان کا اپنا دل ہوتا ہے، جو بتا دیتا ہے کہ یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اس کے لیے قلب سلیم ہونا چاہیے۔ قلب سلیم نہیں ہے تو فرمایا وہ تمہیں غلطی فتویٰ دے گا۔ اور اگر ایسے ہو جائے، کوئی ایسا موقع بنے آپ کے لیے، ایسا موقع بنے کہ کسی سے بدلہ لینے کی صورت آ جائے، تو اللہ کریم نے اس کا بھی ذکر کیا، فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اگر کسی قوم نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا تو فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ، فرمایا اس کی یہ زیادتی کے بدلے میں، تمہارے دل کے اندر زیادتی کے بدلے کے
اندر اشتعال پیدا نہ ہو، اشتعال پیدا نہ ہو، اور فرمایا ان تعتدوا، اور یہ دشمنی تمہارے دل کے اندر ہو اور تم زیادتی کر بیٹھو۔ اس لیے فرمایا کہ دل کے اندر بغض عناد نہیں رکھنا چاہیے، معاف کرنے کا جذبہ سیکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کے میدان کے اندر ایک کافر کو زہر کیا، کافر کو زہر کیا، ادھر کافر کو گرایا اور قریب تھا کہ مارنے لگے تھے، سینے کے اندر اپنا خنجر گھونپنے لگے تھے، تلوار سے 2 ٹکڑے کرنے لگے تھے کہ وہ اس بدبخت نے حضرت علی کے چہرے پہ تھوک دیا۔ اور عرب کے اندر یہ بہت ناپسندیدہ بات ہوتی ہے، گالی سے بھی زیادہ ناپسندیدہ بات ہے کہ اس کے چہرے پہ تھوک دیا جائے، یہ حقارت اور دشمنی کی انتہا ہوتی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ دیا اور اٹھ کھڑے۔ بڑا حیران ہوا وہ کافر کہ یہ کیا کیا آپ نے، آپ تو مجھے مارنے لگے تھے اور چھوڑ کیوں دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پہلے میں تمہیں مار رہا تھا اللہ کی رضا کی خاطر، تمہارے ساتھ میری دشمنی اللہ کی رضا کی خاطر تھی، اور اب تو نے میرے چہرے پہ تھوک دیا ہے، غصہ تو مجھے بڑا آیا کہ میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، لیکن اگر اب میں ماروں گا تو میری ذاتی اناد بھی شامل ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے اوپر زیادتی کے بدلے میں معاف کرنا سکھایا ہے۔ میں تمہیں معاف کروں، ادھر معاف کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ادھر اس کافر نے کلمہ پڑھ لیا۔ کتنا بڑا ضرب تھا، کیا ان کے اخلاق تھے، کیا صفات تھے۔ آج مسلمان دستوں گربان ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم ایک دوسرے سے قطع تعلقی کر دیتے ہیں۔ اور یہ بات سننا، نماز پڑھو، روزہ رکھو، باقی اعمال صالحہ کرو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ توڑنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اعمال صالحہ آئیے، البغض للہ والحب للہ ہمارے اندر موجود ہے، نبی والے اخلاق موجود نہیں ہے ہمارے اندر، بڑھ رہے ہیں ہم ایک دوسرے کے خلاف۔ کیا بات ہے، کسی سے پوچھیں، بات اصل میں چھوٹی سی نکلتی، انا کے مسئلے ہم نے بنائے ہوئے ہیں، سالہ سال سے ایک دوسرے سے ہم قطع تعلقی کر لیتے ہیں۔ بات اصل میں کیا، میری نہیں سنی گئی، میری بات نہیں مانی گئی، تو فرمایا یہ اعمال پیدا کرو اپنے اندر، معاف کرنا سیکھو، اللہ سے امید رکھتے ہو کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور دوسرے کو معاف کرنا ہم نے نہیں سیکھا۔ جب دوسرے کو معاف نہیں کرو گے تو اللہ سے کیا امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من زار، جو کسی کو نقصان دیتا ہے، زار اللہ بہ، اللہ اس کو بھی نقصان دیتا ہے۔ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود اس کے اندر گرتا ہے۔ ومن شاق اللہ بہ، الفاظ دیکھیں کتنی سختی موجود ہے اللہ کے رسول کی کہ جو نقصان دیتا ہے کسی کو اللہ بھی نقصان دیتا ہے، اور جو کسی کو مشقت میں ڈالتا ہے، پریشانی میں ڈالتا ہے، شاق اللہ بہ، تو اللہ اسے بھی مشقت میں ڈال دیتا ہے۔ آج یہ بات ہے، اب خود بھی مشقت میں ہے، دوسرے کو بھی کے لیے بھی ہم گڑھا کھودتے ہیں، اور بعض لوگ نہیں کرتے، خود تو پریشان ہے ہی ہے، دوسروں کو بھی لازمی کرو، یہ کیوں آسانی میں بیٹھا؟ آئیے بغض اور بخیلیاں یہ عداوتیں کیوں ہیں؟ ہماری اعمال کی پیشی۔ اور اللہ کریم نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ظاہری جو فساد موجود ہے کائنات کے اندر، اور مفسرین نے فرمایا یہ فساد کیسے فساد؟ فرمایا کائنات کے اندر پانی سمندروں کا کڑوا نہیں تھا، زمین کوئی بنجر نہیں تھی، زمین کے اندر ایسا درخت نہیں تھا کہ جو بے پھل ہو۔ آج کتنی درخت نظر آتے ہیں پھل کے بغیر، کتنی زمینیں نظر آتی ہیں بنجر زمینیں، سمندر کا پانی کڑوا نظر آتا ہے۔ فرمایا بما کسبت ایدی الناس، یہ انسان کی اپنی بد عملی کی وجہ سے ہے۔ اور حدیث میں آیا اعمالکم واعمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہیں ایسے حکمران بھی،
آج حکمرانوں کو ہم کوستے ہیں کہ یہ فلاں ایسے آ گیا، فلاں یہ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اپنے اعمال کو نہیں کی ہے. ہم نے سوچا کبھی کہ ہم انفرادی اور اجتماعی کتنے اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کتنے پامال کرنے والے ہیں اور کتنے ادا کرنے والے ہیں. بیوی کے حقوق، والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، اولاد کے حقوق، کتنے حقوق ہیں، ہم کتنا ادا کرتے ہیں اور دوسرے پہ انگلی اٹھانے والے ہیں. اس لیے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، نہ کسی کو تکلیف دو نہ تم خود تکلیف میں آ جاؤ. ادھر تم کسی کو تکلیف دو گے اللہ کی طرف سے تمہارے لیے تکلیف بن جائے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ قرآن و سنت کی